اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 219 یعنی 219 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے غریبوں کے بارے میں جو مختلف دعوے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عوام جسد قومی سے چمٹی ہوئی جونکیں، یہ میرا موضوع ہے۔ پہلے میں بتا دوں جونک کیا چیز ہوتی ہے۔ جونک ایک کیڑا ہے جو سرخ بھی ہوتا ہے اور سیاہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوبی ہے کہ یہ کسی بھی جاندار، انسانوں سمیت کسی بھی جاندار کے جسم سے چمٹ کر اور اترتا بڑی مشکل سے، اور اس کا خون چوستا رہتا ہے۔ تو خون چوسنے والے اس کیڑے کو جونک کہا جاتا ہے، جیم واو نون کاف، جونک، اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، جونک ہوتی ہے۔ کیڑا کہا اس لیے میں نے کہا ہوتا ہے، ورنہ یہ جونک جو ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو جسد قومی ہے، یعنی قومی جو ہمارا جسم ہے، اس سے جو جونکیں چمٹی بھی ہیں اور نسل در نسل چمٹتی چلی آ رہی ہیں۔ 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان جونکوں کی نسلیں اور کچھ نئی جونکیں جو پیدا ہوتی ہیں پانی میں، وہ آ کے چمٹ جاتی ہیں انسانوں سے، اور ان کا خون چوس چوس کے خود تو موٹی ہوتی ہیں لیکن انسان کو بے حال کر دیتی ہیں۔ تو اسے آپ صاف لفظوں میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے رہنما ہیں، سیاسی رہنما، مذہبی رہنما، معاشرتی رہنما، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ان سے سنہرے خواب دکھاتے ہیں، انہیں عام لفظوں میں آج کل کہتے ہیں بڑھکے مارتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دراصل کرتے اس لیے ہیں کہ انسانوں کا خون چوس کر اور خود موٹے تازے ہو جائیں، تو امیر، جیسے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ امیر ہو جائیں، اقتدار انہیں مل جائے، اوپر لوگوں کے سروں پر مسلط رہیں۔ یہ انسانی جو جونکیں ہیں، یہ دراصل پورے قومی جسد پر، میں کہتا ہوں پہلے دن سے شاید چمٹی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے ان سے جان نہیں چھوٹی ہے کسی کی۔ تو اب اس کو جو ہے ہم سیاسی مداریوں کا روزمرہ کا معمول کہہ سکتے ہیں۔ کبھی ایک جونک کی نسل آتی ہے، کبھی دوسری جونک کی نسل در نسل بھی، اور کچھ نئے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کوئی داستان الف لیلہ نہیں ہے یہ، اور نہ آپ اسے جھوٹی کہانیوں کی کسی کتاب کا کوئی سبق کہہ سکتے ہیں یا باب کہہ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو انسانی جونکیں ہیں، یہ غریبوں کا جس طرح خون چوس رہی ہیں۔ اب تو لوگ بالکل سمجھ لیں عاجز آ گئے ہیں اور بیزار ہو گئے ہیں۔ لوگ جو ہے موت کو ترجیح دیتے ہیں زندگی پر، ان جونکوں کی وجہ سے۔ اچھا، اب ان میں سے پچھلے دنوں ایک نئے سیاسی مداری نے یہ بات کہی، اور بڑی دلچسپ بات کہی، کہ کہتے ہیں کہ صاحب غریب کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے غریبوں کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس اپنا علاج امیر لوگ، عمرا یا اعلیٰ طبقوں کے لوگ اپنا علاج بیرون ملک سے کراتے ہیں۔ غریبوں کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ جاتے ہیں، ذرا سا نزلہ کھانسی ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، یہ بھاگ کے جاتے ہیں امریکہ، برطانیہ یا کسی اور بیرونی ملک میں، اور وہاں جا کر وہاں کے علاج کے سوا ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہیں کی دوا اور وہیں کے ڈاکٹر ان کو موافق آتے ہیں۔ اچھا، جن صاحب نے یہ بات کہی ہے وہ میرا خیال ہے درجنوں نہیں سینکڑوں بار جا چکے باہر علاج کرانے کے لیے۔ تو آپ اندازہ کر لیں منافقت کا، ہماری جو سیاسی زندگی میں جو منافقت در آئی ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ کہنے والا بظاہر غریبوں کا بڑا ہمدرد ہے کہ جی ان کو تو علاج کے دواؤں کے پیسے بھی میسر نہیں ہیں، اور امیر لوگ باہر جا کے علاج کراتے ہیں، جبکہ خود اور ان کا پورا خاندان باہر ہی جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے خاندان کی ایک خاتون، اس کے بارے میں مبینہ طور پر پچھلے دنوں یہ کہا گیا
کہ انہوں نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا کے خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے، اور اس پر کم و بیش 8 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، یعنی 100 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جو بدصورتی ہے چہرے کی، یا ان کی نظر میں جو بدصورتی ہوگی اس کو درست کریں، اور اس کے بعد پھر یہ عوام کے سامنے آ کے خطاب کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا دیکھیے اس خاندان کی یہ خاتون کتنی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بڑا حسن و جمال ہے، لیکن یہ سارا مصنوعی ہے یہ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ بڑے طبقے جو ہیں ملک میں ہمارے، بڑوں کی ہوس میں چھوٹے بھی، خواتین خاص طور سے، مرد بھی کرانے لگے اب تو میک اپ، تو خواتین جو ہے میک اپ کراتی ہیں ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہیں شادی بیاہ کی تقریبات میں، اور اکثر 2-3 دن کی تقریب ہوتی ہے، تو ہر مثلاً کیا کیا تقریبات ہوتی ہیں، معلوم ہوا کہ پہلے شادی ہوئی، پھر ولیمے کی دعوت ہوئی، اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، تو ہر تقریب کے لیے روزانہ میک اپ کراتی ہیں۔ اور مجھے، جب میں تو معمولی آدمی، مجھے نہیں پتہ، میرے یہاں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، تو اندازاً 20-25 ہزار روپے سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک ایک خاتون کے میک اپ پر خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سال بھر میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں، کتنی ان کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں کتنی خواتین شریک ہوتی ہیں، ان سب کے اگر پیسوں کا اندازہ کر لیں تو ملک پر کتنا روپیہ، شاید ایک پروگرام بھی کر بھی چکا ہوں میں کہ میک اپ میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ سمجھیں نالی میں بہتا ہے سارا پیسہ۔ تو اب وہ اگر وہ بڑے خاندان کی خاتون ہیں جن کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا، اگر انہوں نے 8 کروڑ روپے اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب، ان کی بیٹی کے بارے میں یہ مشہور ہوا، شادی کی تصویریں آئیں باقاعدہ اس پر نیٹ پر، ان تصویروں کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو عروسی لباس ہے اس پر 1.5 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک پر کتنا ظلم ہے کہ کوئی اور آدمی نہیں، انصاف کرنے والا، وہ بھی چیف جسٹس، منصف اعلیٰ، اس کی بیٹی کی شادی میں 1.5 کروڑ روپے کا صرف عروسی لباس آیا، اس سے پوری شادی کے اخراجات کا اندازہ کر لیجئے۔ تو اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہوگا جج صاحب کے پاس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سارے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، مقتدر ادارے اور یہ سارے، ان کا ایک کارٹیل ہے، یہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں کہ بھئی تم چوری کرو، لوٹ مار کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور ہم کریں تو تم کچھ مت کہنا۔ تو یہ اب انہوں نے جو جن صاحب کا میں نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امیروں کے پاس تو باہر جانے کے پیسے ہیں اور غریبوں کے پاس یہاں علاج کی، دوا کے تک کے پیسے نہیں ہوتے، تو ان صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی ہے کہ کہتے ہیں کہ غریب کے لیے 70 روپے کلو کا آٹا بھی مہنگا ہے غریب کے لیے، اور حقیقت ہے، اور امیر اگر 1000 روپے کلو بھی آٹا خریدے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت میں پاکستان میں اتنا غریب اور امیر کے درمیان فرق ہے کہ امیر بیچارہ تو 70 روپے کلو کا بھی آٹا نہیں خرید سکتا، اور اگر اس آٹے کو یہ بے ایمان جتنے حکمران آتے ہیں یہ اگر 1000 روپے کلو بھی کر دیں تو امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ انہیں تو لوٹ مار انہی عوام کے سے کرنی ہے، یہ جونکوں کی طرح ہم سے چمٹے ہوئے ہیں عوام سے، اور وہاں سے خون چوستے ہیں اور خود توانا رہتے ہیں۔ اب ان صاحب کا فرمانا ہے، مقتدر شخصیت ہے، میں اب آج کل نام نہیں لیتا ہوں، تو مقتدر شخصیتیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر آٹا سستا نہیں کیا، ایک علاقے کا نام لے کر کہ دوسرے علاقے کے برابر آٹا دوسرے علاقے میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو اگر میں نے اس کے برابر سستا نہیں کیا تو میں اپنے کپڑے بیچ کر غریبوں کی مدد کروں گا۔ اول تو نہایت مذاق خیز بات لگتی ہے کہ کوئی انسان اپنے کپڑے بیچ رہا ہو، اچھا پھر کپڑے بیچ کر 22 کروڑ عوام کا کیا پیٹ بھریں گے؟ یہ ان کو سستا آٹا دیں گے، دوائیں سستی دیں گے، علاج بھی اور روزگار بھی اور تعلیم بھی، ایک انسان کے لباس سے کتنے لوگوں کا فائدہ یا بھلا ہوگا؟ آپ سوچ لیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اتنا قیمتی انسان سمجھتے ہیں، اور کپڑے بھی ممکن ہے ایسے ہوں۔ بھائی کسی زمانے میں شاہی خاندان کے لوگوں کے تو پتہ ہوتا تھا کہ وہ
زر و جواہر سے اور اس سے لیس ہوتے ہیں، اور ان پر کروڑوں یا کیا اربوں روپے لگتے ہوں گے. ہو سکتا ہے بھائی انہوں نے بھی اتنا مال کمایا کہ ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں کہ کہتے ہیں میں ان کو بیچ کر جو ہے لوگوں کو سستی چیزیں فراہم کروں گا. تو اول تو مذاق خیز لگتی ہے بات، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو واقعی ہو سکتا ہے اتنے امیر ہوں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے، لوگوں نے منع کیا کہ بھائی آپ کپڑے مت اتاریے گا، اپنے پہنے رہیے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے کپڑے پھر اگر نیلام پر چڑھائے جائیں، یعنی ان کا نیلام کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں روپوں میں بکیں. لیکن لاکھ کروڑ 10 کروڑ کا بھی اگر ہے لباس، جیسے جج صاحب کی بیٹی کا عروسی لباس تھا 1.5 کروڑ روپے کا، ان کا ہو سکتا ہے اور زیادہ قیمت کا ہو. لیکن 22 کروڑ عوام کو اس طرح کی باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں یا بیوقوف بنا رہے ہیں. اس سے پہلے جو صاحب تھے مختصر شخصیت، وہ کہتے ہیں میں انڈے مرغیاں اور بھینسیں بیچ کر جو ایوان صدر میں ہوتی ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی ہیں، تو وہ ان سب کو میں بیچ کے ملک میں خوشحالی لاؤں گا، لوگوں کے دلت در دور کروں گا. یعنی ان کی مشکلات اور مسائل کا حل ان کی نظر میں تھا کہ انڈے مرغیاں بیچیں اور بھینسیں بیچ دیں. ایسے پاگل لوگ میں کہتا ہوں پاکستان میں حکمران بن کر آتے ہیں، اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں تماشا، اور سانس بھی نہیں لے سکتے ان کی ان باتوں پر. تو انڈے مرغیاں بیچنے والے تو جا کے چلے گئے، اب اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو خوش کرنے والے آئے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کیا کریں گے اس ملک کے لیے. اچھا، اب آپ آئیے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے بارے میں نام میں نے ایک کا بھی نہیں لیا ابھی تک اور نہ لوں گا انشاءاللہ، تو یہ کوئی شیخ چلی کی کہانیاں نہیں ہیں یہ کہ وہ خواب دیکھتا تھا اور کہتا میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا، مرغیاں بیچوں گا، انڈے بیچوں گا، مرغیاں خریدوں گا. وہ کہانیاں آپ لوگ سن چکے ہیں. تو اس طرح کے کردار نہیں ہے، یہ حقیقی کردار ہیں. اور باتیں ایسی بیوقوفوں جیسی کرتے ہیں یا بیوقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں. اب عوام تو ظاہر ہے اتنے تو سمجھدار ہو گئے ہیں، بہت ان کے دھوکے کھا کے، ان لوگوں سے فریب جتنے ان لوگوں نے دیے ہیں، اتنے تو سمجھدار ہو گئے ہیں وہ کہ جو کوئی ایسی بات کرے تو اس میں ہنستے ہیں لوگ، کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ باز اس لیے نہیں آتے کہ ان کا سارا کاروبار ہی اس پر چلتا ہے، جھوٹے دعوے کرنا، سنہرے خواب دکھانا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور پتہ نہیں کیا کیا وعدے کرنا اور دعوے کرنا. بس ان کی زندگی کا سارا محاصل ہی یہی ہے. تو ہم تو سچی بات ہے 75 سال سے، 1 سال نکال دیے، 2 سال نکال دیے اس میں، باقی 7 عشروں سے، 7 دہائیوں سے ہم یہی کچھ تماشے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ سارا مال و دولت جو ہے وہ غریبوں سے لوٹ کر یہ جونکیں ہیں یہ ایک طرح سے کہ یہ چوستی ہیں خون غریبوں کا، اور پھر خود موٹی تازی ہوتی ہیں یہ. تو یہ ان سیاسی رہنماؤں کو، ایسے تمام سیاسی رہنماؤں کو میں جونکوں سے تشبیہ دیتا ہوں جو حقیقت میں ہے کہ غلط بھی نہیں ہے. تو یہ 75 سال سے جونکیں جو ہیں یہ ہمارے قومی جسد سے، یعنی جسم سے چمٹی بھی ہیں، ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے. اگر ہٹانے کی کوشش کریں گے تو اور چمڑی بھی ادھڑ جائے گی ان عوام کی، اس لیے ان کو ہٹانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا. اور جب سے 7 عشروں سے یا 75 سال سے عوام کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آ رہا ہے، اب تک نہ جانے کب تک یہ قوم کے نصیب میں ہوگا یہ، اور یہ جو ان جونکوں سے کب اور کون نجات دلائے گا، اب یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی بشرط زندگی باقی، اگر آپ کو یہ پروگرام کسی قابل نظر آتا ہے تو برائے کرم اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.